اب میں مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شرکائے ورکشاپ سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو الہی علوم سیکھ لیتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو لاشعوری علوم حاصل ہو جاتے ہیں یا وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو باطن سے متعلق ہیں، روحانیت سے متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے، کل من عند ربنا، ہر چیز، ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ بات اور یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم، کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے اللہ کی طرف سے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ تو اب یہاں یہ کسی کی ناموری یا کسی کی کوشش زیر بحث اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسائل اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اب یہ کتاب احسان و تصوف الحمدللہ لوگوں نے اس کو پذیرائی بخشی، لوگ بڑے خوش ہوئے، مختلف لوگوں نے مختلف رائے سے، آراء سے ہمیں مطلع کیا۔ اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ ہمارے عظیمی دوست قمر طارق صاحب نے ملتان میں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ پر تقریب رونمائی کی۔ وہاں انہوں نے مہمان خصوصی وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو بلایا۔ وہ تقریروں سے، کچھ ماحول سے، کچھ لوگوں کی حاضری سے، انتظامی امور سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ہمیں یونیورسٹی میں انہوں نے بلایا۔ وہاں بھی عجیب اتفاق ہوا کہ وہ جو حال انہوں نے منتخب کیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے سوچا تھا اتنے آدمی کہاں آئیں گے، لیکن وہ حال اتنا زیادہ فل ہو گیا کہ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، دیواروں سے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک وسیلہ بنا اور اس وسیلے کی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تصوف کا ہمارے یہاں شعبہ تو ہے، علوم اسلامیہ میں تصوف کا ہمارے یہاں شعبہ تو ہے، لیکن اس شعبے میں باقاعدہ درس و تدریس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں کہا صاحب پھر کیا نظام ہے، کس طرح امتحان ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک وہ پرچہ مجھے بھجوایا، اس میں تقریباً 22 کتابوں کا نام تھا، اس میں کشف المحجوب بھی تھی اور کتابیں بھی تھیں۔ تو ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں 22 کتابیں پڑھ لو، اور ہمارے پینل بیٹھ جاتا ہے، ان کتابوں میں سے سوالات نکال لیتے ہیں، وہ امتحان کے سوالات بن جاتے ہیں، طلباء ان سوالات کا حل کر دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے۔ تو اگر عظیمی صاحب
ہمیں سلیبس لکھ دیں تو یہ یونیورسٹی کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سلیبس بھی ہمیں ایم اے کا چاہیے، ایم اے اسلامیات کے طلباء سے پڑھیں گے۔ بڑی عجیب پیشکش تھی اور بڑی عجیب درخواست تھی کہ بھئی ایم اے کا سلیبس عظیمی صاحب لکھ دیں۔ وہی ملتان کے دوران قیام میں سوچا کہ بات تو بہت بڑی ہے، ایم اے کا سلیبس لکھنا اس آدمی کے لیے جس کو پتہ ہی نہ ہو ایم اے کیا چیز ہے۔ بارے میں کوشش تو کرنا چاہیے، تو مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کچھ انسپائریشن ہوئی کہ میں نے وہی وہ کتاب لکھنی شروع کر دی۔ تو اس میں کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ شام کو بیٹھے فجر کی اذان ہی ہو گئی، پھر طارق صاحب نے 4-5 بندے میرے ساتھ لگا دیے کمپیوٹر والے۔ اب وہ عجیب صورت یہ ہے کہ وہ حمزاد والی بات ہو گئی، میں لکھ نہیں پاتا تو وہ کہتے تھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ بہرحال وہ پھر ہم یہاں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کتاب لکھوا دی اپنے فضل و کرم سے۔ اس کتاب میں بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی جیسے ابھی وقار یوسف صاحب نے کہا، اسلاف کی ساری باتیں، سلاسل کی کچھ تاریخ ہے کہ کس طرح سلسلے بنے، کن کن سلاسل نے دعوت دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا کیا اصول وضع کیے، لیکن سب میں ایک بات یہ مشترک رہی کہ کوئی سلسلہ 200 سلسلے رائج ہیں، کوئی ایک سلسلہ اس بات سے بار برابر نہیں ہٹا کہ نبوت کا منشا یہ ہے کہ توحید سے آدمی در نہ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر برحق ہیں، اللہ کی کتابیں برحق ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یوم آخرت ہے، حساب کتاب ہے، تقدیر خیر و شر ہے، اس سے کوئی بھی نہیں ہٹا۔ اور اگر اس سے کوئی آدمی ہٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس گروہ کا ہی بندہ نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بات ساری وہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام۔ اس میں جو قدرتی طور پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جمع کرا دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، مذہبی ہو، لا مذہب ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، دہریہ، کوئی بھی ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان 2 رخوں سے تخلیق ہوا ہے۔ ایک رخ روح ہے اور ایک رخ یہ جسم ہے، مادی جسم۔ اس بات سے بھی کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ مادی جسم کی حرکت ذاتی نہیں ہے۔ روح اگر اس کے اندر ہوتی ہے تو مادی جسم حرکت کرتا ہے، اور روح اگر نہیں ہوتی مادی جسم حرکت نہیں کرتا۔ روح اگر ہے تو مادی جسم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر روح ایک لکڑی ہے، سوکھی ہوئی، سوکھا ہوا درخت، جس کا کام ہی جلنا ہے، یا اس کو کہیں کوڑا کرکٹ پتے ایسے ہیں جن کو گڈھے میں دبا دینا ہے۔ یہ جو علم ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ مادی جسم کے اوپر زندہ نہیں ہے، ہر انسان مادی جسم کو کوئی چلانے والی چیز ہے اس کے اوپر زندہ ہے۔ جیسے ابھی ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، ابھی ٹیوب لائٹ کا ایک مادی جسم ہے اپنا، لیکن اس ٹیوب لائٹ میں روشنی یعنی اس کا چلنا، اس کا کارآمد ہونا اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کے اندر بجلی آ رہی ہے۔
بجلی اس کے اندر نہیں آئے گی، یہ ڈیڈ باڈی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، چاہے سستی ہو چاہے مہنگی ہو۔ لیکن اگر بجلی آ رہی ہے تو وہ چھوٹا سا بلب